वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो बहुत तकलीफ दे है और खुसूसन आपकी जो इमोशंस है, आपकी फिजिकल हेल्थ को तो इम्पैक्ट करता ही है, लेकिन आपकी इमोशनल हेल्थ को और कभी कभार आपके रिलेशनशिप्स को बहुत स्ट्रेन कर देता है। यकीनन जब भी एक कपल फैमिली प्लान करता है और फैमिली वे पे होता है, उससे बहुत ज्यादा तवक्कुआत और एक तरह से अपने इमोशंस इस बात से जुड़ जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हर 4 में से एक प्रेगनेंसी मिसकैरी होती है, यानी उसका मिसकैरेज हो जाता है और इसमें किसी की खुदा न खासा गलती नहीं होती, जैसा कि अमूमन तस्वुर किया जाता है कि जी कोई ना कोई बेएहतियाती की होगी, कोई और वजह है, कोई नुक्स है किसी के अंदर, दैट्स व्हाई दे हैव मिसकैरीड। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट जरूर होता है, इसका एक ट्रॉमा जरूर होता है। और फिर इस सिचुएशन को आप लाइफ में हैंडल कैसे करते हैं? क्या इसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ जाते हैं? क्या इसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं? क्या इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप स्ट्रेन होते हैं कि आपको इन लॉज की तरफ से या अपने स्पाउस की तरफ से वो सपोर्ट ना मिल रही हो? तो आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम इसके बारे में मेडिकली भी जानेंगे कि कहा जाता है कि कुछ खास दिन बहुत ज्यादा एहतियात के होते हैं, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, या अमूमन आम राय में समझा जाता है कि 7वां महीना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, 8th मंथ ज्यादा एहतियात का मंथ होता है। सो ऑल ऑफ दीज विल बी एड्रेस मेडिकली। लेकिन इसके अलावा एनीबडी हु इज वॉचिंग द शो, जो इस तकलीफ से गुजरे हैं, जो इस एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, आप प्लीज हमसे शेयर कीजिए कि उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था। डिड यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू बाउंस बैक? और फिर एक अहम बात यह कि जिस तरह कहा जाता है कि कोई आपके साथ एक्सीडेंट हो जाए, कोई आपके साथ अनहोनी हो जाए, तो इट्स अगली दफा उसी एक्सपीरियंस में जाने से पहले आप बहुत ज्यादा घबराते हैं। एक मिसकैरेज के बाद द नेक्स्ट प्रेगनेंसी जो पॉजिटिव आपके पास आती है, उसमें खवातीन बहुत घबरा रही होती हैं, उनको बार बार एहतियात का कहा जा रहा होता है। उस वक्त अपने आप को कैसे हैंडल करना है, दोज आर द एरियाज एंड सब्जेक्ट्स वी विल कवर टुडे। आज हमारे पास इस बारे में गुफ्तगू करने के लिए वेरी वेरी एक्सपर्ट मेडिकल ओपिनियन के लिए हमने यहाँ पे बुलाया है प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना ताहिर साहिबा को। यू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स एंड गायनी एट द अब्बासी शहीद हॉस्पिटल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा फॉर बीइंग हियर विद अस। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं बिकॉज उसमें बड़ा एक अहम पहलू होता है नफ्सियात का, कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पोस्ट मिसकैरेज एंड विद द नेक्स्ट प्रेगनेंसी अपने आप को हैंडल कैसे करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं महविश दाऊद, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। थैंक यू महविश फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। और आखिर में डेफिनेटली लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, सहर चावला हमारे साथ हैं, हु इज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड ऑल्सो अ जनरल प्रैक्टिशनर। इसके अलावा यू ऑल्सो आर देयर एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। सो थैंक यू सो मच सहर कि आपने भी वक्त निकाला। सबसे पहले डॉक्टर साहिबा, अगर आपसे पूछना चाहूँ, आप ही ने ऑफलाइन गुफ्तगू में हमें बताया कि हर 4 में से एक जो प्रेगनेंसी है वो मिसकैरी हो जाती है। सो मिसकैरेजेस इतने आम क्यों हैं? इसको आम तौर पे जोड़ दिया जाता है कि मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सिस्टम हमारा अच्छा नहीं है। क्या इसकी वाकई यही वजह है? देखो, बहुत सारी वजह होती है, कोई एक वजह नहीं है। लेकिन जो अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर ना, जो शुरू के 3 महीनों के अंदर जो लॉस हो रहा होता है, वो 70 to 80% जो केसेस हैं वो इसलिए मिसकैरी होते हैं क्योंकि उनके बनने में कोई नेचुरली अल्लाह की तरफ से कुछ खराबी रह गई होती है। और ये एक अल्लाह का निज़ाम है कि अगर जो बच्चे सही नहीं बने तो वो नेचुरली ऑटोमेटिकली अबॉर्ट होकर के ना, लाइक वो सिस्टम नए, फिर आप नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली वो आपके साथ एक फेवर है कि बजाय इसके कि आप 9 महीने एक एबनॉर्मल बच्चा कैरी करें और फिर डिलीवर करें और फिर उसके सारे ट्रॉमा से गुजरें, तो वो बच्चे जिनके बनने में कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट रह गया है ना, तो वो उसी वक्त अबॉर्ट हो जाते हैं। तो ये अल्लाह का निज़ाम है। ये वाले जो हो रहे हैं ना, इनमें किसी का कसूर नहीं। कसूर वैसे भी अदरवाइज भी मुझे नहीं लगता, सिवाय इसमें कि जिसमें मारपीट हो रही हो घरों में और तो मतलब या खुदा न खासा कोई फॉल हो, कोई एक्सीडेंट हो। लेकिन डॉक्टर साहब, रिकरिंग मिसकैरेजेस कुछ खवातीन को होते हैं और कभी कभार उनमें भी हमें कोई पैटर्न समझ नहीं आ रहा, बिकॉज या तो लड़की बहुत कम एज की होती है तब भी रिकरिंग मिसकैरेजेस हो रहे होते हैं, कोई बहुत ही फर्टल एज का बंदा है, यानी समबडी हु इज इन हर 20s, उसको भी मिसकैरेजेस हो रहे होते हैं। तो यानी हाउ डू वी ड्रॉ अ लाइन? रिकरिंग मिसकैरेजेस की वजह क्या बनती है? देखिए, रिकरेंस बहुत सारी वजहों से हो सकती है। अगेन, किसी का अगर एक दफा एक बच्चा ज़ाय हो गया ना, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में 10% चांस बढ़ जाता है कि बच्चा ज़ाय हो सकता है। बट स्टिल यू हैव टू लुक एट इट लाइक दिस कि अगर 10% बढ़ा है तो स्टिल 90% चांस ये है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बजाय इसके कि आप परेशान होना, घबराना शुरू कर दें, 90% चांस ये है कि नथिंग विल गो रॉन्ग और सब कुछ सही रहेगा।
تو اچھا بفور آئی ٹیک دا ڈسکشن اینی فردر ایک بڑا اہم سوال جو ہمارے پاس آن لائن بھی آتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کین مس کیریجز بی پریونٹیڈ اور اس میں بڑا اسپیسیفک سوال یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ somebody who's carrying a baby وہ سڈنلی اسپاٹنگ نوٹس کرے تو کیا بر وقت اگر ہسپتال لے جایا جائے اور اس کو میڈیکل اٹینشن مل جائے تو کیا مس کیریج کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھو مس کیریجز پریونٹ ہو سکتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتے وہ اگین دیکھو ان کی کاز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر اندر بچہ صحیح بنا ہی نہیں ہے تو مینی اے ٹائم ہم ٹرائی بھی کرتے ہیں تو وہ نہیں رکتا, ٹھیک ہے, کچھ ٹائمز اس کو ہم کچھ سپورٹیو ٹریٹمنٹ دیں تو رک بھی جاتا ہے, بٹ یوزلی جو اس کی وجہ ہوتی ہے نا وہ جسم کے اندر لائی کر رہی ہوتی ہے, لائک اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے وہ کنٹرولڈ نہیں ہے ان کو بار بار مس کیریج ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اسی طرح سے کوئی اور کرونک النس ہے, اینیمک ہے, کوئی اور بیماری ہے, اس کے ساتھ مس کیریج کا چانس بڑھ جائے گا. تو بیسیکلی آپ کو مدر کی اوور آل جنرل ہیلتھ صرف پریگننسی کے دوران ہی, ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کھاؤ پیو ڈیورنگ پریگننسی, اپنا خیال رکھو ڈیورنگ پریگننسی. پریگننسی سے پہلے آپ نے اپنی جو ہیلتھ بلڈ کی ایکچولی وہ میٹر کرتی ہے, تو اس کا کیا. بالکل. اچھا جی, اس کے جو ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایسپیکٹس ہیں ان کی طرف ہم واپس بھی آئیں گے, لیکن میں بھی ابھی آپ کے پاس آنا چاہوں گی کہ اکثر لوگ خاص طور پہ جب ہم سپورٹ کی بات کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحبہ نے جیسے کہا کہ ریکرنگ اگر مس کیریجز ہو رہے ہوں تو خاتون کی ذہنی صحت پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے, بیکاز ہر دفعہ ایک آپٹیمزم ایک ایکسپیکٹیشن رائز کرتی ہے, وہ بیبی ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن انفارچونیٹلی مس کیری کر جاتی ہے. تو اگر ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ یہ ایکسپیرینس ہو جائے تو ایک خاتون کی ذہنی صحت پہ کیا اثر پڑ رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں خاتون کی ذہنی صحت پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے کیونکہ یہ ایک ٹرامیٹک ایونٹ ہوتا ہے اس کے لیے, اور ہر خاتون, ہر وومن اس کو ڈفرینٹ طرح سے ایکسپیرینس کرتی ہے, ڈفرینٹ طرح سے کوپ کرتی ہے. انٹرنیشنل فیڈریشن آف گائنیکالوجی اینڈ آبسٹریٹکس کے مطابق 20 to 50% عورتیں جو کہ مس کیریج ایکسپیرینس کرتی ہیں وہ کہ ان کے ساتھ بیسکلی وہ انزائٹی کا شکار ہو جاتی ہیں, اینڈ 10 to 20% وومن آفٹر مس کیریج ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں. تو 3 مینٹل النیسز بہت کامن ہیں جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں ہمارے ایکسپیرینسز میں. ہمارے پاس جب عورتیں آتی ہیں آفٹر 2 مس کیریجز اور آفٹر 3 مس کیریجز, ڈپریشن, انزائٹی اینڈ پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, یہ 3 بہت کامن مینٹل النیسز ہیں جو کہ پائے جاتے ہیں اور جن کو وہ عورتیں ایکسپیرینس کری ہوتی ہیں. بیکاز آبویسلی آپ ایک وین یو گیٹ ٹو نو دیٹ یو ہیو کنسیوڈ بیبی اینڈ دین یو آر امیجننگ کہ اب ہمارا فیوچر ایسا ہوگا, ڈاٹر تیاری بہت کر لی ہو رہی ہوتی ہے, آپ کے گھر میں گفتگو یہی ہو رہی ہوتی ہے, آپ شاید نام سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, دیر از اے لاٹ آف ایموشنل اٹیچمنٹ. اچھا جی, اس میں اپنے آپ کو ہیلنگ ٹائم کتنا دینا ہے, ہیلنگ ٹپس کیا ہو سکتی ہیں, اس کے لیے میں مہوش کے پاس آؤں گی, لیکن سہر اس سے پہلے لیٹس کم بیک ٹو دا باڈی اٹ سیلف. جب خاتون مسکیری کرتی ہے تو یقیناً اس کے بعد کیونکہ خواہش آلریڈی ہوتی ہے, دے آر آلریڈی ٹرائنگ ٹو میک اے فیملی, تو اجلت بھی بہت ہے. مس کیریج کا ایک باڈی پہ کیا امپیکٹ آتا ہے, اور اس کے بعد کیا فوری طور پہ انہیں شوڈ یو بی مور فوکسڈ آن ہیلنگ دا باڈی, اس کی نیوٹریشنل نیڈس کو پوری کریں, کھانا پینا بہتر کریں, اپنے آپ کو جیسے ذہنی صحت کی بات ہو رہی تھی اس کو ہیلنگ پوائنٹ پہ لے کے آئیں, یا اگر آپ کے پاس آپ کے کوئی پیشنٹ آئے یا کلائنٹ آئے جو کہے کہ جی میں فوری طور پہ آئی وانٹ ٹو کنسیو اگین, تو آپ کا کیا مشورہ ہوتا ہے؟ مشورہ نہیں ہوتا بحیثیت ڈاکٹر, بحیثیت ایک میڈیکل پروفیشنل, ایک نیوٹریشنسٹ, کہ میں ان کو یہ کہوں کہ آپ فوراً کنسیو کرنے کی طرف آئیں. جب آپ کو مس کیریج ہوتا ہے موسٹلی دیر از فیئر آئرن ڈیفیشنسی ان دا باڈی بیکاز آف دا لاس آف بلڈ, اینڈ بلڈ لاس اکول ٹو فلوئڈ لاس, یعنی فلوئڈ لاس بھی ہے. اس وقت آپ کا پیشنٹ ڈی ہائیڈریٹڈ بھی ہے, ڈی ہائیڈریٹڈ ہے, دا بیڈ افیکٹ, ایک وہ پہلے اتنے ایموشنل ٹریگر سے گزر رہا ہوتا ہے, ڈی ہائیڈریشن الیکٹرولائٹس کی کمی کی وجہ سے وہ اور پرون ہو جاتا ہے ڈپریشن کو, کیونکہ پہلے ہی وہ ڈپریشن کی طرف تو جا رہا ہوتا ہے. الیکٹرولائٹس کی بھی فلوئڈ کی بھی کمی ہے, آئرن کی بھی کمی ہے. اس ٹائم ان کی باڈی تیار ہی نہیں ہے کنسیو کرنے کے لیے. پہلے تو آپ ٹریگرز رول آؤٹ کرتے ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ پی ٹی ایس ڈی یا کسی ڈپریشن یا کسی اینگزائٹی کی طرف نہیں جا رہا, تو میں چاہوں گی کہ اس کیس کو اب میں سوللی ہینڈل کروں. اور اگر میں دیکھوں گی, اور یہ میں سارے میڈیکل ڈاکٹرز اور نیوٹریشنسٹ کو بھی کہنا چاہوں گی کہ پلیز اگر آپ دیکھتے ہیں, آپ کاؤنسلر نہیں ہیں, آپ سائیکالوجسٹ نہیں ہیں, دا گولڈ اسٹینڈرڈ از ٹیم اپروچ. آپ نے مس کیریج کے بعد ایک پیشنٹ کو ٹیم نے ڈیل کرنا ہے, اس کو کاؤنسلر نے بھی ڈیل کرنا ہے, اس کو میڈیکل ڈاکٹر نے, گائنیکالوجسٹ نے بھی ڈیل کرنا ہے, اور اس کو نیوٹریشنسٹ نے بھی ڈیل کرنا ہے. آپ کے پاس ریسرچز کہتی ہیں میڈیٹرینین ڈائٹ, یعنی وہ ڈائٹ آپ کے پاس, یہ ٹرم اب بہت کامن ہے, جس میں آپ کے پاس گرینز ہوتے ہیں, نٹس ہوتے ہیں, ویجیٹیبلس ہوتے ہیں, فروٹس ہوتے ہیں. یہ کمپیریٹیولی ڈپریشن کو کم کرتی ہے. یہاں پہ نا کھانے کو لے کے, کیونکہ میں نیوٹریشن کے حوالے سے بات کری ہوں, کوپ کرنے کے 2 میکانزم.
होते हैं लड़कियों में जो जिनको मिसकैरेज हो जाता है बच्चियों को, या तो वो बिल्कुल ही खाना रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं या वो बिंज ईटिंग की तरफ चली जाती हैं. अब जो खाना रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं हम उनको फोर्स नहीं करते, कंपेल नहीं करते, दे आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लॉट, ठीक है, चाहे वो पैथोलॉजिकल डिप्रेशन में ना भी जाएं, तो टेबल पे बैठो और पूरी 3 मील्स लो. हम कोशिश करेंगे वो अपनी कैलोरीज मिल्क के थ्रू लें, स्मूदीज के थ्रू लें, जूसेस के थ्रू लें, ज्यादा फ्लूइड्स लें. So at that time food can actually be your solace, यानी आपको उस ट्रॉमा से, उस तकलीफ से एक तरह से निकालने में मदद कर रहा होता है, और उसको स्लोली, यानी जिस तरह कहा कि इट्स टीम वर्क. सर वेरी वेल सेड. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे. कुछ खास टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमारे यहाँ लोगों को समझने में मुश्किल होती है. आमतौर पर कहा जाता है व्हेन यू रिपोर्ट अ मिसकैरी, डॉक्टर अगर आपकी अच्छी है तो फौरी तौर पर वो DNC करती है. व्हाट इज इट DNC? इसके अलावा जिसको आम जबान में अक्सर लोग जिनको इतनी आगाही नहीं होती, छोटा ऑपरेशन और बड़ा ऑपरेशन कह के जिस चीज को रेफर कर रहे होते हैं. और क्या मिसकैरी करने के बाद आपको फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं? क्या आपका कंसीव करना एक पॉजिटिव और सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं या नहीं? इस तरह के तमाम जो मिथ्स हैं उनको हम एड्रेस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. एक बड़े अहम मौजू पे हम बात कर रहे हैं मिसकैरेज की, उसकी मेडिकल रीजंस, इमोशनल साइड हमने एक्सप्लोर की, लेकिन एक जो उसका समाजी पहलू है वो है ब्लेम गेम. अक्सर ऐसे किसी भी इंसिडेंट के बाद या तो खातून को, उसके सर्कमस्टांसेस को, उसकी लाइफ चॉइसेस को ब्लेम किया जाता है. दूसरी तरफ अगर आप बड़े फुरसुदा ख्यालात के हों तो आपका जहन उस तरफ भी जाता है कि शायद किसी ने हसद में, जलन में आप पे कोई अमल करा दिया है, किसी की नजर लग गई है. वाइल देयर इज अ लॉट ऑफ वेटेज टू नजर एंड हसद, द फैक्ट रिमेन्स कि जो शख्स इस एक्सपीरियंस से गुजर रहा है उस वक्त उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको कैसी सपोर्ट चाहिए. और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में दुर्गत बनती है वर्किंग वुमेन की, जो जिनकी नौकरी के साथ या उनकी पेशा वाराना जिम्मेदारियों के साथ एक फैमिली का यूजुअली देखा गया हमारे माशरे में लव एंड हेट रिलेशनशिप होता है. तो अगर एक वर्किंग वुमन के साथ ये इंसिडेंट्स हो जाए तो कोई ना कोई खानदान में आवाज ऐसी जरूर निकालता है, चाहे वो उसका अपना मैका ही क्यों ना हो या ससुराल क्यों ना हो, जिसमें ब्लेम किया जाता है कि तुम और काम पे जाओ और अपने आप को मसरूफ रखो, तुम्हें कहा था आराम करो, एहतियात करो. एंड दीज थिंग्स डोंट हेल्प. बट कमिंग बैक टू डॉक्टर रुबीना, DNC का हमने जिक्र किया था और ये आम इस्तिलाहात में लोगों को समझाइए कि व्हाट एग्जैक्टली इज DNC, जिसको कुछ लोग छोटा ऑपरेशन भी कहते हैं. और इससे जुड़ी हुई एक मिथ ये है कि लोग समझते हैं कि अगर आपने मिसकैरेज हो गया है, DNC के प्रोसीजर से आप गुजर गए हैं, तो फिर आप दोबारा सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आपकी नहीं हो सकती. इस पर जरा वजाहत कीजिएगा. सिद्रा, DNC जो है ना एक छोटा सा प्रोसीजर है. जब मिसकैरी हो जाता है तो अगर पीसेस पीछे रह जाएं तो वो उससे यूट्रस को क्लीन करते हैं. और आप ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि DNC के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं. लोग समझते हैं कि बस एक दफा DNC हो गई तो अब तो बच्चेदानी खराब हो गई और अब बच्चा दोबारा नहीं हो सकेगा. मैं एक अपना ना फेसबुक पेज रन करती हूँ डॉक्टर रुबीना ताहिर के ही नाम से, और मेरे पास अक्सर खवातीन जो है अपने प्रॉब्लम्स और ये सवाल भेजती हैं, और जब जब मुझे टाइम मिलता जाता है मैं उन्हें आंसर करती हूँ. अभी थोड़े दिन पहले किसी ने सवाल किया था कि डॉक्टर साहब मेरी तो पहले बच्चे में DNC हो गई, तो अब तो मुझे सब लोग कह रहे हैं कि मेरा तो अब दोबारा बच्चा हो ही नहीं सकता. एंड दिस इज सो रॉन्ग. अगर एक दफा DNC हो भी गई है, डजंट मैटर, दोबारा बच्चा ठहर सकता है. इवन अगर 3 या 4 बच्चे भी जाए हो चुके हैं उसके बाद भी प्रेगनेंसी दोबारा हो सकती है और आप बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी कैरी कर सकते हैं. मेरे पास पेशेंट्स हैं जिनके 4-4, 5-5 बच्चे जाए होने के बाद भी मेरे पास आए हैं और उसके बाद में ट्रीट किया. देखो, कुछ चीजें होती हैं जो कॉमन होती हैं, जिसमें एक आध दफा किसी को मिसकैरेज हो जाती है. अगर किसी को 3 दफा से ज्यादा अगर मिसकैरेज हो रही है, इट मीन्स कि प्रोबेबली ब्लड के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ब्लड थिक ज्यादा है. तो उस सूरत में हमें स्पेशल दवाएं देनी होती हैं, कुछ टेस्ट कराने होते हैं, आपको स्पेशली प्रिपेयर करना होता है फॉर प्रेगनेंसी, और थ्रू आउट प्रेगनेंसी मॉनिटरिंग करनी होती है, वो दवाएं देनी होती है. और आपने एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पे की थी कि कभी कभार नेचर का, कुदरत का अपना कानून भी है. जैसे मिसाल के तौर पे अगर वो जो फर्टिलाइजेशन है वो यूट्रस के बजाय फैलोपियन ट्यूब में हो गई, तो फैलोपियन ट्यूब इज नॉट मेंट टू कैरी द बेबी, तो इवेंचुअली वो माँ को जान को खतरा भी हो सकता है, तो वो इवेंचुअली उसने अबॉर्ट होना ही होता है, बॉडी ने उस पूरी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना ही है. एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ. जी मैम, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मुझे मैंने अपनी डॉक्टर रुबीना से बात करनी थी. आप अपना सवाल कीजिए, हम सब आपकी बात सुन रहे हैं. जी, वो ये है कि मुझे प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है, तो मेरा ना 9 वीक्स में ना
4 days سے میرا ابارشن ہو جاتا ہے. کتنی بار ہوا ہے اس طرح؟ 9 weeks سے نا. میم یہ کتنی دفعہ ہو چکا ہے آپ کے ساتھ؟ ایک دفعہ ہوا ہے یہ؟ 5 بار ہو چکا ہے. 5 دفعہ ہو چکا ہے. اور آپ کہتی ہیں کہ یوزلی یہ اسی خاص مدت پہ خاص دورانیے پہ جا کے ہوتا ہے. اس میں کچھ اور مزید ایڈ کرنا چاہیں گی؟ نہیں بس یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ریزن ہوتی ہے. جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ہم بہت ڈیٹیل میں تو نہیں بتا پائیں گے یقیناً اس کے لیے آپ کا پرسنلی معائنہ کرنا ضروری ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحبہ اینی تھنگ یو وانٹ ٹو کامنٹ آن دس؟ دیکھیں یہ مجھے لگ رہا ہے یہ تھرومبوفیلیا ہے. تھرومبوفیلیا میں بلڈ میں تھکننگ ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے سمجھیں کہ اگر میں بالکل جنرل ٹرمز میں بولوں کہ بچے کو بلڈ کی سپلائی رک جاتی ہے جس کی وجہ سے بچہ سوکھ جاتا ہے. تو سمپلی آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیے. وہ آپ کو اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو اگر 5 لاسز ہو چکے ہیں ارلی پریگنینسی میں وہ اس کے لیے آپ کو انویسٹیگیٹ کریں گے, آپ کے ٹیسٹ کریں گے. ان ٹیسٹ کی رپورٹ سے یہ کنفرم ہو سکتا ہے کہ یہ پرابلم آپ کو ہے یا نہیں. اور اس کے بعد میں ڈیورنگ پریگنینسی آپ کو کچھ اسپیسیفک دواؤں پہ رکھنا ہوگا اور انشاءاللہ ہوپ فلی آؤٹ کم بہتر ہوگا آپ کے لیے. یہ آئی تھنک دس از گوئنگ ٹو آنسر یور کوشچن ان ڈیٹیل. مزید کالز بھی آپ کر سکتے ہیں, ٹیلی فون لائنز ہماری کھلی ہوئی ہیں. بلیم گیم کا جو ذکر میں کر رہی تھی سحر آپ کی طرف لانا چاہوں گی. بتائیے اگر ایک پریگننسی کے بعد گھر کا انوائرمنٹ ٹاکسک ہو جائے یا تو ان لاس تانے دینے لگ جائیں یا ہسبینڈ کی ایموشنل سپورٹ نہ ہو. ایک خواتین اکثر یہ بھی کمپلین کر رہی ہوتی ہیں کہ جی ایک خلیج آ گیا, ایک گیپ آ گیا, نہ ہماری بات چیت ہو پا رہی ہے, وہ پہلی والی کلوزنس نہیں ہے, سپورٹ نہیں ہمیں مل رہی. آپ کیا مشورہ دیتی ہیں ایسی کلائنٹس کو؟ دیکھیں ایسے جو جیسے بھی بات کر رہے تھے آف دی بریک کے دوران, ایسے جو کپلز ہوتے ہیں کاؤنسلنگ ایز اے کپل ہوتی ہے. آپ کے پاس جب آئے گا, دیکھیں بچہ دونوں کا تھا, بے شک فزیکلی ایک نے کیا ہوا تھا. آپ کے پاس جب آئے گا آپ کے پاس شوہر بھی آئے گا اور آپ کے پاس بیوی بھی آئے گی. ایون کہ ایز اے نیوٹریشنسٹ اگر میرے پاس آئیں گے, میرے پاس شوہر بھی آئے گا, میرے پاس بیوی بھی آئے گی, تو آپ شوہر کو بھی سمجھائیں گے کہ شی واز دا ڈیفینیٹلی دونوں کا لاس ہے. لیکن آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ جس نے فزیکل پین بیئر کیا ہے, ہارمونز اس کی باڈی کے چینج ہوئے ہیں, اس کا لاس زیادہ ہے. اینڈ یس دا مین ہیز ٹو بی دا اسٹرانگر ون اینڈ دا مور سپورٹو ون ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم. ایز اے کپل آپ ان کی اچھا ایک چیز جس میں عام طور پہ گریڈ لائن ہے نا, ویری کوئکلی آپ سے پوچھنا چاہوں گی سحر, کہ ہمارے یہاں مرد حضرات اپنی ماں اور اپنی بیوی کے بیچ میں یوزلی چاہتے ہیں کہ وہ نہ آئیں, خواتین اپنے مسئلے کچھ خود سلجھا لیں. لیکن یہ بھی بڑا کامن ہے کہ مس کیریج کے بعد اگر تانے اور ٹاکسیسٹی بڑھ گئی ہے اور ان لاس کوئی اگر بیوی کو بلیم کر رہے ہیں کہ بھئی تم نے احتیاط نہیں کی یا یہ تمہاری غلطی ہے, تب مرد کا رول یا اس کے ہسبینڈ کا رول کیا ہونا چاہیے؟ ایبسولوٹلی رانگ, ناٹ جسٹیفائڈ. آپ اپنی بیوی کے گناہ گار ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے کٹڑے میں آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. اگر اس وقت آ کے آپ اپنی بیوی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں بہت ہی تمیز اور احترام کے ساتھ, جو بھی رشتہ, اول تو کسی کو حق نہیں ہو آپ کی بیوی کو کرٹیسائز کرے, جو بھی رشتہ آپ کی کرٹیسائز کر رہے ہیں آپ سامنے آئیں, آپ اس کو ڈیفینڈ کریں, اور ہو سکے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی بیوی کو ٹاکسک انوائرمنٹ سے الگ کر لیں, وہ آپ کی جیون ساتھی ہے. بالکل بالکل سحر, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. our calls are coming at a very fast rate. I hope کہ ہم زیادہ سے زیادہ لے سکیں. ہیلو جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ میم, جلدی سے اپنا سوال کیجیے گا. جی افزا. جی افزا کیا کہیں گی؟ میں نے نا وہ وقفے کے انجیکشن نہیں ہوتے جو, وہ میں نے لگوایا تھا. اوکے. ماشاءاللہ بیٹی میری 10 سال کی ہو گئی ہے لیکن دوبارہ نہیں ہوا. مجھے نا اب پورا سال ہو گیا, مینسز بھی نہیں آ رہے. صحیح. چلیں جی, آپ کا میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر روبینہ اس پہ کامنٹ کریں. بہت شکریہ حفظہ کال کرنے کے لیے. ڈاکٹر روبینہ آپ کہنا, وقفے کا انجیکشن نا ڈیپینڈ کرتا ہے انہوں نے کتنے دن کے لیے لگوایا ہے. اگر بہت لمبے, لائک جنرلی وہ ہم 2 سال کے لیے ایڈوائز کرتے ہیں, بہت لمبا نہیں ایڈوائز کرتے. اور اگر اس کے بعد بھی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہاں واپس ریٹرن ٹو فرٹیلٹی جو کہلاتا ہے نا, کہ واپس فرٹائل ٹائم میں جانے میں انجیکشن کے بعد کہتے ہیں 18 مہینے تک لگ سکتے ہیں. سو انہوں نے لاسٹ انجیکشن کب لگوایا تھا اور اس کے بعد یہ کب سے ٹرائی کر رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی دوسری چیزیں بھی دیکھ لیں کہ ان دا مین ٹائم ہو سکتا ہے ہسبینڈ کے جو سیمن ہے اس کی بھی کوالٹی میں فرق آ گیا. پھر وہی بات کہ ٹیم ورک, دونوں کپل کا معائنہ ہونا اس پہ ضروری ہوگا. حفظہ, آئی ہوپ دس آنسرز یور کوسچن. ویری کوئکلی بفور وی ہیڈ ٹو دا بریک, مہوش کیا کہیں گی؟ میڈیکلی ایٹ ٹائمز آپ ایبسولوٹلی فٹ ہوتے ہیں, بوتھ ہسبینڈ اینڈ وائف, لیکن دوبارہ کنسیو نہیں کر پا رہے ہوتے اور اس کا اسٹریس
اس کی وجہ بتائی جاتی ہے. تو اسٹریس کو کیسے کم کیا جاتا ہے؟ ہاؤ ڈز کاؤنسلنگ اینڈ تھراپی ہیلپ ان دیٹ؟ جی دیکھیے بالکل اسٹریس کو کم کرنے کے لیے کاؤنسلنگ اور تھراپی بہت زیادہ افیکٹو رہتی ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایز اے کپل آپ لوگ کوپ نہیں کر پا رہے اس ٹرامیٹک ایونٹ کے ساتھ, تو اٹس بیٹر ٹو ٹیک ہیلپ, اٹس بیٹر ٹو ٹیک پروفیشنل ہیلپ, بیکاز وین یو کم ٹو تھراپی یا وین یو کم ٹو کاؤنسلنگ سیشنز, آپ کے جو نیگیٹو خیالات ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں منفی سوچیں, ہم اس پہ کام کرتے ہیں. ہم آپ کے کوگنیٹو ڈسٹورشنز جس کو آپ کہتے ہیں کوگنیٹو بائسز, کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کو اپلائی کرتے ہیں, بیکاز وین اٹس کم ٹو ڈپریشن اور انزائٹی, کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی CBT ورکس ویری افیکٹولی. اچھا, میں پہلے سوال کو آپ کے جواب سے جوڑنا چاہوں گی. میں بھی ایک بریک کی طرف مجھے جانا پڑ رہا ہے. ڈو آل دیز تھراپیز ورک جب گھر کا انوائرمنٹ ہی ٹاکسک ہو؟ جیسے انگریزی میں کہا جاتا ہے نا کہ میں تھراپی میں ان کی وجہ سے ہوں جو خود تھراپی میں آنا نہیں چاہتے. تو اگر ان لاز یا گھر میں کوئی ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کے تانے, جن کی باتیں آپ کو اس پوائنٹ پہ پہنچا رہی ہیں, ڈپریس کر رہی ہیں, تب کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ابھی تک ہم جب ٹاکسک انوائرمنٹس کی بات کر رہے ہیں تو ہم دوسروں کی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی تانا دے رہا ہو یا آپ کے ساتھ کوئی برا رویہ رکھ رہا ہو اور آپ کو وہ سپورٹ نہیں مل رہی ہے. لیکن آبجیکٹولی ہمیں یہاں پہ یہ بھی ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ کئی دفعہ یہ ٹاکسک انوائرمنٹ آپ کے اپنے اندر ہوتا ہے, اینڈ یو فیلنگ مور وکٹمائز اینڈ یو میکنگ تھنگز ورس فار یور سیلف دیٹ دے نیڈ ٹو بی. مہوش کیا کہیں گی اس بارے میں کہ کوئی تانا نہیں دے رہا لیکن اپنے اندر آپ جیلسی, حسد اور وہ مادہ فیل کر رہے ہیں کہ بھئی دوسروں کے لیے فیملی سٹارٹ کرنا یا ہیلدی بیبیز ڈیلیور کرنا کتنا آسان تھا, میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے, وائی می. تو ایز اے کاؤنسلر, ایز اے تھراپسٹ, اس وائی می سے آپ کلائنٹس کو کیسے نکالتے ہیں؟ بالکل دیکھیے سدرا, یہ بہت امپورٹنٹ چیز آپ نے ہائی لائٹ کی ہے وچ از کالڈ انٹرنل ٹاکسیسٹی. ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں آپ کو کچھ بھی ایسا نہیں مل رہا, ایوری ون از ویری سپورٹیو فزیکلی اینڈ ایموشنلی, بٹ جو آپ نے خود کے اندر دماغ میں کریٹ کیا ہوا ہے انٹرنلی کہ جو ہے وہ میرے ساتھ ہی ایسا ہوا ہے, اینڈ آئی ہیو بین تھرو اے لاٹ, اینڈ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, اور پھر آپ کے اندر وہ جیلسی والا فیکٹر ایک آ جاتا ہے کہ میری فرینڈ کا بیبی ہو گیا اینڈ دے آر گوئنگ دیر اینڈ آئی ایم جسٹ سٹنگ ہیئر اینڈ ڈوئنگ نتھنگ. اور آپ خواہ چیزیں نوٹس کر رہے ہیں کہ جی میری نند کے بچے کی برتھ ڈے پارٹی تھی, مجھے نہیں بلایا, اور شاید اس لیے نہیں بلایا بیکاز سمجھتے ہیں کہ میں ان لکی ہوں. تو یہ جو زون ہے, یہ جو منفی سوچ ہے, اس سے کیسے نکالتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے امپورٹنٹ چیز یہاں پر یہ ہے کہ پہلے یو ہیو ٹو بیکم اویئر اباؤٹ دیز نیگیٹو تھاٹس. اگر آپ کو اویئرنیس ہی نہیں ہے تو آپ کے اندر وہ گلٹ فیکٹر رہے گا. مطلب آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ مجھے کس وجہ سے میں گلٹی ہوں, میں کس وجہ سے جیلسی فیل کر رہی ہوں, یا مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے, بیکاز آف آل دیز نیگیٹو تھاٹس. تو پہلے تو ضروری یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو اویئر کرنا ہے کہ کیا واقعی میں ایسا فیل کرتی ہوں, یا کیا واقعی میرے اندر ایسے خیالات ہیں. اور یس, اف یو آر ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی آل دیز نیگیٹو تھاٹس, دین اٹ کمس کہ آپ ان نیگیٹو تھاٹس کو ایکنالج کرنے کے بعد اس کو ریپلیس کریں وتھ پازیٹیو ونس. بالکل. ٹریگرز کی ویری ویری امپورٹنٹ تھنگس دیٹ یو ہیو لیڈ آؤٹ اوور ہیئر. مزید ٹپس کی طرف بھی میں آؤں گی. سہر, ٹریگرز کے بارے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. کچھ چیزیں اگر آپ نے وائل یو ور پلاننگ فار اے بیبی اور آپ پریگننٹ تھے بفور دا مس کیریج, آپ کچھ چیزوں کو لے کر وہی خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ نے ہو سکتا ہے بیبی پکچرز ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہوں, نام سوچے میں ہوں. اب یہی چیزیں مس کیریج کے بعد آپ کا ٹریگر پوائنٹ بن گئی ہیں. جب یہ چیز آپ کے سامنے آتی ہے, آپ کو غصہ آتا ہے, آپ فرسٹریٹڈ فیل کرتے ہیں, آپ روتے ہیں, ایسی صورتحال میں خواتین کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, ایوری تھنگ ٹیکس ٹائم. مسکیریج از سم تھنگ جو ایموشنل ٹراما بھی ہے اور فیزیولوجیکل اور فزیکل ٹراما بھی ہے. یہ جو آپ سارا کچھ کہہ رہی ہیں اور اس سب سے میں بالکل اگری کرتی ہوں. کسی بھی طرح کے ٹرامے میں یہی ہوگا کہ جس چیز کے لیے آپ پلان کر رہے تھے اور اگر وہ نہیں ہے, پرووائڈیڈ آپ اس کے ساتھ کتنے ایموشنل اٹیچ تھے, کچھ لوگ اپنے کیریئر کو ہی اپنا بچہ سمجھ لیتے ہیں, اور وہ سب نہیں ہوا ہے تو اس کے بعد اسی چیز سے گزریں گے جب وہ اس کے سامنے آئے گی. لیکن کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس کچھ چیزیں پیشنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں, کیونکہ اس کے ہارمونز چینج ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے the patient needs to, she needs to be given the space that she wants and let her grieve, but be there for her. اس کو آپ امپوز نہ کریں کہ نیکسٹ ڈے امپوز نہ کریں, لیکن ایک ہیلدی بیلنس بھی رکھیں. وین یو تھنک دیٹ دا گریونگ ہیز بیکم ان نیچرلی لانگ, تب شاید ہیلپ کی اور سپورٹ کی ضرورت ہے, اینڈ کنسلٹ ایکچوئل ڈاکٹرز فار اٹ. اچھا, ایک سوال آیا ہے وچ از ویری انٹرسٹنگ. ڈاکٹر صاحبہ, دس از فار یو. یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ مس کیریج کے بعد یقیناً اسٹریس تھا, مس کیریج کی وجہ انہوں نے ڈیٹیل نہیں کی ہے, بٹ ثنا از آسکنگ کہ اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میری بیک
میری spine is not the same and now she's been going to physiotherapy for her spine. کیا ایسا بھی ممکن ہوتا ہے کہ آپ کے اس ایکسپیرینس کے بعد فزیکلی یہ آپ کیا کہیں گی, آر دیز پینز ریئل, یہ سائیکوسومیٹک ہیں, یہ اسٹریس ریلیٹڈ ہیں, آپ کا اس کے اوپر کیا تجزیہ ہے؟ ایکچوئل بھی ہو سکتے ہیں, مے بی آپ نے جھک کے کوئی چیز اس طرح اٹھائی ہو کہ وہاں مسل پل ہو گیا ہو, یا جو ڈسک ہے اس کی پروٹروژن بڑی کامن ہے نا, ڈسک جو سلپ کہلاتی ہے وہ بہت کامن ہے, غلط سلط پاسچرز میں ہم ہوتے ہیں تو وہ پرابلم کر رہی ہوتی ہے. تو ہر چیز کو مطلب کوئی ایک انسیڈنس ہوا ہوتا ہے نا, تو سمجھو جیسے آپ اسے یاد کرتے ہیں کہ وہ جو فلانا بچہ ہوا تھا اس کے بعد سے یہ والا پرابلم شروع ہوا ہے, تو اٹ از ایکچولی دا سیم کہ جب یہ چیز ہوئی تھی تو آپ کو سمہاؤ اس سے ریلیٹڈ یاد رہے گی کہ اس کے بعد ہو رہا ہے. اسٹریس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, اسٹریس ریلیٹڈ بیک پین بہت کامن ہے, اور ایکچوئل بھی ہو سکتا ہے. کامن میتھس آپ کے پاس آنا چاہوں گی. لوگ عموماً کہتے ہیں کہ 7واں مہینہ بہت زیادہ ٹربل سم مہینہ ہے, اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. لیکن ایک اور کامن میتھ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ارلی ڈیلیوری ہو جائے تو 7ویں مہینے میں جو بچہ ڈیلیور ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے, لیکن خدا نہ خاصا 8ویں مہینے کو ایسا کوئی الارم لوگ کہتے ہیں کہ ریڈ زون ہے, کہ خدا نہ خاصا اگر اس میں ارلی ڈیلیوری ہو رہی ہے تو دونوں ماں اور بچے کے لیے بہت مشکلات بن سکتی ہیں. اس پہ تھوڑی وضاحت کیجیے. یہ بالکل غلط ہے کانسیپٹ. دیکھو جتنا وقت بچہ ماں کے پیٹ میں گزار رہا ہے وہ اس کے لیے ایڈوانٹیج ہے, جتنا وہ اپنے وہی 40 ویکس یا پریگنسی کا جو ٹرم ہے اس کے قریب چلا جائے. 7واں مہینہ ظاہر ہے کم ہے, 8واں مہینہ زیادہ ہے, تو 8ویں مہینے میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کے بچنے کا چانس ڈیفینیٹلی 7ویں مہینے والے سے زیادہ ہے. ماں اور بچے دونوں کے لیے نہیں ہوتا, انلیس ہی کہ دیکھو نا ارلی ڈیلیوری کسی وجہ سے ہو رہی ہے, خدا خواستہ ماں کو خون چھوٹ گیا اس کی وجہ سے اس کو ارلی ڈیلیوری ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے اس صورت میں وہ دونوں کے لیے خطرہ ہے. لیکن بہت ساری وجہ ہوتی ہے, اور ارلی ڈیلیوری کے بھی نا بہت سارے, اگر کسی میں ایک دفعہ ارلی ڈیلیوری ہو گئی ہے تو ہمارے پاس بہت سارے طریقے ہیں کہ اگلی پریگننسی میں ہم بچے دانی کے منہ پہ ٹانکا لگا سکتے ہیں, پرٹیکولر دوائیں دے سکتے ہیں کہ اگلی پریگننسی میں یہی سیم پرابلمز نہیں ہوں. تو یہ والی بات تو بالکل ہی غلط ہے کہ 7ویں مہینے میں بچ جائے گا, اور 8ویں مہینے دونوں میں ٹیلز جو ہم سنتے ہیں. ڈاکٹر روبینہ, کچھ اور کامن میتھس ہیں, جیسے اگر مس کیریج کی بات کی جائے, اوور ورکنگ, یا جیسے ورکنگ ویمن کو کہا جاتا ہے اف یو ورکنگ لانگ آورز, کیا اس سے آپ کے مس کیری کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آپ کا جو اٹائر ہے, اگر آپ ہیل پہن رہی ہیں, باہر جا رہی ہیں, آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہے, اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھو ہر چیز میں نا زندگی میں وہ حدیث ہے کہ ماڈریشن, اعتدال. بس آپ اعتدال رکھیے, ماڈریشن رکھیے, ہر چیز میں کام اور آرام کے بیچ میں اعتدال ہونا چاہیے. ٹرولی میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ یہ سمجھو کہ بس آپ کو بیڈ ریسٹ چاہیے اور آپ تھرو آؤٹ لیٹ جاؤ, آپ بیمار نہ ہوتے ہوئے بھی بیمار فیل کرو گے, ٹھیک ہے نا. سو دیٹ از ناٹ ہیلدی. پریگننسی ہے, بیماری نہیں ہے. آپ کو بستر میں 24 گھنٹے لیٹے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو صرف ماڈریشن رکھنا ہے. آپ جب کام کر کے آپ کو لگا آپ تھک رہے ہو, آپ آرام کر لو. لیکن آن دی ادر ہینڈ اس چیز کو لوگ نیگیٹولی بھی استعمال کرتے ہیں. سہر, وہ پریگننسیز جو ڈیفیکلٹ پریگننسیز ہوتی ہیں, اگر لڑکی کو, بہو کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں بیڈ ریسٹ کی, آرام کی ضرورت ہے, تو لوگ ایگزیکٹلی کہ تم بیمار نہیں ہو, تم پریگننٹ ہو, اس وقت بوجھ دے کے جو اس سے کام کروا لیتے ہیں, اور اف گاڈ فاربڈ اس کی وجہ سے مس کیری ہو تو یہ تو بد احتیاطی ہی ہوئی نا. آپ کیا کہیں گی سہر؟ ایبسولوٹلی یہ بد احتیاطی ہی ہوئی, یا اس طرح بھی اسی طرح ساری ابارشنز بھی آپ کے پاس ایکسیڈنٹ نہیں ہوتی ہیں. کچھ ابارشنز آپ کے پاس لاپرواہی کا بھی نتیجہ ہو سکتی ہیں, یا آپ نے اپنے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھا, آپ نے کچھ ایسی کانٹرا انڈیکیٹڈ چیزیں کنزیوم کر لی ہیں جس کو دیسی زبان میں ان کی تاثیر گرم تھی, جو پہلے ٹرائمیسٹر میں آپ کو کنزیوم نہیں کرنی چاہیے تھی. تو کچھ چیزیں آپ کے پاس بد احتیاطی کا بھی نتیجہ ہوتی ہے. اینڈ ایوری پریگنینسی از ڈفرینٹ. ہماری جو گائنیکالوجسٹ صاحبہ وہ میری اس بات سے اگری کرے گی, ہر ایک ڈفرینٹ سمٹمس کو بالکل. سو اٹ از ایبسولوٹلی, اس کا اعتدال, اگین دا کی ورڈ از اعتدال. اگر آپ کو احتیاط کا کہا گیا, آرام کا کہا گیا, تو آرام کیجیے, ورنہ ادروائز اف یو ہیو اے ہیلدی پریگننسی اور آپ کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے میڈیکلی, تو یو کین کیری آن ود یور نارمل ڈے روٹین. اچھا, آخری سوال ویری کوئکلی میں ایڈ کروں گی جو آپ نے کہا نا. دیکھیں اس میں کچھ کیسز ہوتے ہیں جن میں واقعی ہمیں بالکل لٹا کے رکھنا پڑتا ہے, تو ان میں ہم اسپیشلی انسٹرکٹ کرتے ہیں, تو ان میں ضرور کیجیے. اس میں واقعی آپ کی صحت کے لیے, بچے کی صحت کے لیے ضروری ہے. ویری کوئک ایک سوال ٹریگر کے لیے آیا تھا, لیکن میں وش وی آر گوئنگ ٹو آنسر دیٹ آن لائن. لیکن بہت شکریہ آپ سب کی پارٹیسپیشن کا. ویل ٹیک اپ دس سبجیکٹ سم ادر ٹائم ایز ویل. اپنا بہت خیال رکھیے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.